اگر آپ کی زندگی درد کے بغیر، احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ عورت کا دوسرا نام اپنے خاوند کی ہر بات کو شک کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ اب یہ عیب مجھ میں شروع سے رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا۔ حسن اگر پورے شباب اور جوبن پر ہو تو وہ اپنی دلکشی کھو دیتا ہے۔ ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بسر کرنا پڑتی ہے۔ میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں، میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں آزادی گفتار اور آزادی خیال بہت بڑی بدتمیزی تصور کی جاتی ہے، جہاں سچی بات کہنے والا بے ادب سمجھا جاتا ہے، جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ آدمی کی فطرت ہے، جب اسے کسی عورت سے سچی محبت ہوتی ہے تو وہ نکاح کا کہتا ہے اور بغیر نکاح کے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت مانتا ہے۔ اسے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے اس کی عزت پر غلط نگاہ ڈالی ہے تو وہ اسے زندہ جلا دے۔ پھر وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی نامحرم اس کے نزدیک بھی نہ بھٹکے۔ عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شک کرتا ہے، بلکہ ایسے مرد پر فخر ہونا چاہیے۔ محبت چاہے کتنی گہری اور سچی کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو جائے تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ مرد کا دل عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہوتا ہے، ہزاروں عورتیں اس میں سما جائیں پھر بھی گنجائش باقی رہتی ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، سر ننگا ہو تو کہتے ہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی، بندہ پورا ننگا ہو تو کہتے ہیں کہ بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، سینما میں ایک ساتھ کہتے ہیں یہ سب حماقتیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ جب متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے تو پھر یہ کیا حماقت ہے کہ تعلیم عام نہیں کی جاتی؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں عوام کی تعلیم دینے کا کام ہے خود تعلیم یافتہ نہیں؟ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دے کر کرتا ہے، عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ سچ پوچھو تو عورت اپنی خوبصورتی یا بدصورتی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، یعنی مرد۔ کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا۔ واپسی پر انہیں دونوں کتوں کو اٹکلیاں کرتے دیکھا۔ پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں سجدہ کرتا اور مردود ہو گیا، اور خدا اتنا بڑا سکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر شیطان کو مارا نہیں بلکہ مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے۔
लेकिन ये खुदा के मानने वाले पता नहीं किस मट्टी के बने हैं। ये ऐब मुझ में शुरू से रहा है कि मुझे झूठ बोलने का सलीका नहीं। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवसज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। सच पूछिए तो फी ज़माना मर्द व औरत को प्रेम होता ही जिनसी है। मैंने मोहब्बत में औरत से बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा। अक्सर ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने भी नहीं होते। जिस तरह बाज़ बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं और कमज़ोर रहते हैं, इसी तरह वो मोहब्बत भी कमज़ोर रहती है जो वक्त से पहले जन्म ले। हर औरत वेश्या नहीं होती, लेकिन हर वेश्या औरत होती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इश्क ज्योमेट्री है न अलजबरा, बस बकवास है। क्योंकि बकवास है इसलिए इसमें गिरफ्तार होने वाले को बकवास से ही मदद लेनी चाहिए। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान आलम वजूद में आते ही आज़ाद हो गया था, लेकिन इंसान दोनों मुल्कों में ग़ुलाम था। तासुब का ग़ुलाम, मजहबी जुनून का ग़ुलाम, हैवानियत और बर्बरियत का ग़ुलाम। मुझे उर्दू ज़ुबान की तहमी दामनी पर बहुत अफसोस है, क्योंकि इसमें औरत के लिए तो तवाइफ का लफ्ज़ है, लेकिन मर्द के लिए कोई माकूल गाली नहीं। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अज़ियत है और हाथ छुड़वा लेने वाले की अपनी कहानी है, लेकिन इस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। खाली पेट का मज़हब रोटी होता है। शायरों पर खुदा की लानत, बेड़ा गर्क करते हैं लोगों का। सादत हसन मंटो से किसी ने पूछा, क्या हाल है आपके मुल्क का? कहने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा जेल में होने वाली जुमा की नमाज का होता है। अजान फ्राडिया देता है, अमामत कातिल करवाता है और नमाजी सब के सब चोर होते हैं। हम इकट्ठे ही पैदा हुए और ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं वो उसकी पैदा होने की खुशी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खाने में शराब पी कर बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में मुक़द्दस किताब पर हार रख कर बोला जाता है। तुम सिर्फ खामियां ही देखते हो, अच्छाइयों पर तुम्हारी निगाह कभी नहीं पड़ती। मर्द भी क्या अजीब शय है, औरत में तवाइफ जैसी अदाएँ और तवाइफ में बीवी जैसी वफादारी तलाश करता है। बाबे ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा कि दुख तो इस बात का है कि ज़िंदगी कुत्तों वाली मिली और हिसाब इंसानों वाला देना होगा। औरत और मर्द के दरमियान इस वक्त तक मुफाहमत का कोई रास्ता पैदा नहीं हो सकता जब तक वो मियाँ बीवी ना बन जाएं। इससे पहले औरत मर्द की तरफ यूँ देखती है जैसे बकरी किसाई की तरफ।